ہمدردی، کون سا لیسن ہے؟ ہمدردی، پیج 88 پر، اور یہ نظم ہے اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. کوئی درخت کی ٹہنی ہے نا، شجر درخت کو کہتے ہیں، اس پہ ایک بلبل اداس بیٹھا تھا. کہتا تھا کہ رات سر پر آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا. رات ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور اڑنے چگنے میں دانے چنتا رہا چگتا رہا پتہ نہ چلا. پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. میں اپنے گھر کیسے جاؤں؟ آشیاں گھر، ہر جگہ اندھیرا ہو گیا، مجھے کون لے جائے گا؟ سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. اب وہ بلبل کی باتیں کوئی سن رہا تھا، وہ جگنو تھا. جگنو کیا بولا؟ جگنو کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو رات میں چمکنے کے لیے ایک مشعل دی ہے. حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. میں جان و دل سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اگرچہ میں چھوٹا سا کیڑا ہوں چھوٹا سا. کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. اگر اندھیری رات بھی ہے تو کیا ہوا، میں راہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مشعل دی ہے میں یا اس سے روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھ کو دیا بنایا. یعنی اللہ نے مجھے دیا بنایا تاکہ میں تمہاری مدد کروں. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. لوگ وہی اچھے ہیں دنیا میں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب وقت پڑے تو ہم دوسروں کی مدد کریں. جیسے دیکھیں جگنو نے کس کی مدد کی؟ بلبل کی. اب آئیے آپ اپنے الفاظ معنی کی طرف. شجر درخت، تنہا اکیلا، اداس غمگین، آشیاں گھر، آہوزاری رونا پیٹنا، راہ راستہ، مشعل روشنی کی جگہ یا چراغ دان. ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. اداس رات اور اداس روشنی اور کام. ٹھیک ہے، اب آئیے اپنی ورک بک والے پیج کی طرف. اس میں آپ پہلے فل کریں گے اپنے کون سے. اب آپ بتاتے جائیے. ٹہنی پہ یہ مصرعے مکمل کرنا ہے. ٹہنی پہ کسی شجر، کیا کہا آپ نے؟ شجر کی ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا. پہنچوں کس طرح؟ آشیاں تک. میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل. مشعل کہتے ہیں نا جو چمکتی ہوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں. اب آئیے بلبل کے علاوہ 6 پرندوں کے نام لکھیں. یہ اب آپ خود کیجیے گا. بلبل جیسے ہم نے ایک لکھ دیا، چڑیا آپ لکھیں، کبوتر، مینا، طوطا، چیل. اب ایک اور آپ خود لکھ لیجیے. 3 کلاس یو کین ڈو اٹ. ٹھیک، اچھا دیکھیے اب ہم ایک آپ کا یہ شعر کا مطلب اس کا بیان کریں گے. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اب اس کا ہم مرکزی خیال پیش کریں گے شعر کا. دیکھیے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. حوالہ شعر نظم ہمدردی سے لیا گیا. اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں. اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ صرف مرکزی خیال اس شعر کا پیش کرنا ہے. اچھے لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس کا مرکزی خیال شعر کا پیش کرنا ہے، اس کا مطلب. ٹھیک ہے، اب آئیے آپ نظم پوری ہمدردی نظم کا مرکزی خیال. پوری نظم ہمدردی کا مرکزی خیال دیکھیے. کسی مخلوق کو حقیر نہ جانو، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کارآمد ہے، اور اچھے لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور وقت پر کام آتے ہیں. اور ہمیشہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اوکے کلاس، اب آئیے کلاس اپنے سوال و جواب کی طرف. ہمدردی سبق کے سوال و جواب ہیں. بلبل کس مشکل میں گرفتار تھا؟ بلبل
رات ہو گئی تھی، اڑنے چگنے میں دن گزر گیا، اندھیرے میں بلبل گھر جانے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جتنے یہ اڑنے والے پرندے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ سب مغرب کی اذان سے پہلے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے غلطی ہو گئی اور اس کا وقت گزر گیا، اس کو اندھیرا آ گیا، اس کو ڈر لگنے لگا پھر کہ میں کیسے جاؤں۔ بلبل سارا دن کیا کرتا رہا؟ بلبل سارا دن ادھر ادھر اڑتا رہا اور دانا چگتا رہا۔ جگنو کیا چیز ہے؟ جگنو ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کی دم رات کو چمکتی ہے۔ جگنو نے بلبل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جگنو نے بلبل کو اپنی روشنی سے راہ دکھائی اور بلبل کے آگے اڑا اور اسے گھونسلے تک پہنچایا۔ دنیا میں کون لوگ اچھے ہیں؟ دنیا میں کون لوگ اچھے ہیں؟ دنیا میں وہ لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اوکے کلاس؟